الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آپ ایک لفظ سنتے ہیں فقہ، اور جو کہ غلط العام ہو کر عام بولی پر میں جو بولتے ہیں وہ لفظ ہوتا ہے فقہ۔ فقہ حنفی، فقہ شافی، فقہ مالکی۔ تو صحیح تلفظ کیا ہے؟ فقہ، اور عام بولی میں فقہ اس کو کہتے ہیں۔ یہ فقہ کیا چیز ہے؟ یا میں جو لفظ ہمارے ہاں بولا جاتا ہے اسی لہجے میں ادائیگی کر لوں کہ فقہ کیا ہے۔ یہ جو اس سے پہلے آواز تھی نا جب میں نے گفتگو شروع کی ہے، ہاں اسی پر رہنے دیجئے گا۔ آپ کو پتہ مار داڑھ والا بندہ میں ہوں نہیں ہوں، تو ویسے ہی سادہ سادہ سی وہاں کر دیجئے گا۔ یہ گونج بڑی پریشان کرتی ہے، سامعین کو بھی کرتی ہے۔ یہ بیچارے بولتے نہیں ہیں، ڈرتے سبحان اللہ پھر کہہ دیتے ہیں، تو بولتے نہیں ہیں۔ پھر گونج ختم کر دیجئے گا، ختم کر دیں، انشاءاللہ سمجھ آئے گی سب کو۔ یہ بہت نازک موضوع ہے اور بڑا مشکل ترین موضوع ہے۔ فقہ کہتے ہیں سمجھ بوجھ کو۔ کس چیز کی سمجھ بوجھ؟ دین کی سمجھ بوجھ۔ بنیادی طور پر یہ جو فقہ ہے، سمجھ بوجھ، دین کی سمجھ بوجھ، یہ آتی کہاں سے ہے؟ تو اس کے لیے حدیث پاک سنیں۔ سرور عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے، بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، اسے دین کی فقہ عطا فرما دیتا ہے۔ اچھا، فقہائے احناف نے یہاں ایک بڑی حسین بات لکھی۔ وہ کہتے ہیں سوائے نبیوں رسولوں کے یہ واحد فقہاء ہیں جن کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے۔ غور کیا کہ نہیں کیا؟ کیونکہ حدیث میں کیا فرمایا؟ اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرے، اللہ جس سے خیر کا ارادہ فرمائے، اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ اب ہمارے نوجوانوں کی ایک ذہنی الجھن، دین ایک ہے تو پھر یہ شافعی، مالکی، حنبلی، اس کی کیا ضرورت ہے؟ پہلی بات تو یاد رکھیں کہ شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی دین سے جدا نہیں، دین ہی ہے۔ دوسری بات یہ رکھیے، اور یہ میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے ایسے عنوانات سے بڑا مجھے خوشی ہوتی ہے، اور واقعی اس دور کے اندر آپ نے جس حسین سیمینار کا اہتمام کیا ہے یہ واقعی اہل سنت کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اب ذرا غور فرمائیے گا، ایک بندے کو مسئلہ آن پڑا، وہ شرعی رہنمائی چاہتا ہے، تو اصول کیا ہے؟ مثلا ایک عالم دین کے پاس ایک بندہ سوال لے کر جاتا ہے کہ میرا یہ شرعی مسئلہ ہے۔ فار ایگزامپل یہی کہہ لیجئے کہ بندہ کہتا ہے جی میں نے 2 طلاقیں دے دی ہیں بیوی کو، تو اب شرعی حکم کیا ہے؟ رجوع ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ تو اصول کیا ہے کہ اس سوال کا جواب جہاں سے تلاش کیا جائے گا وہ فرسٹ نمبر پر اول چیز جو ہے قرآن ہے۔ یہ بات ذہن نشین رکھیے گا، وہ کیا چیز ہے؟ کیا چیز ہے؟ قرآن ہے۔ ماشاءاللہ علامہ مفتی محمد یامین صاحب تشریف لائے، اہلا و سہلا۔ وہ قرآن حکیم ہے، کرم فرمائی آپ کی۔ بسم اللہ۔ اب یہ جو چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نوجوانوں کو خصوصاً کہوں گا کہ آج تھوڑا ٹائم اسپیشلی مجھے دے دیں۔ وہ یہ جو اصول میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، یہ فقہاء کے بیان کردہ اصول آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ جب سوال آئے گا تو اس سوال کا جواب کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ قرآن سے۔ اگر واضح طور پر قرآن حکیم میں اس چیز کا تذکرہ موجود نہ ہوگا تو پھر رخ حدیث کا کیا جائے گا۔ اگر حدیث پاک سے بھی جواب نہ ملا، دو تک آ گئے ہم، پہلے اللہ آپ کو سلامت رکھے، پھر
حدیث پاک سے بھی واضح طور پر جواب نہ ملے تو اب ایک فقیہ کی نظریں حضرات صحابہ کی تلاش میں چلتی ہیں. جانا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، جس کی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. اب وہ یہ ڈھونڈتے ہیں کہ کیا آیا ایسا مسئلہ حضرات صحابہ کرام کے دور میں آیا؟ اگر تو آیا ہے تو سبحان اللہ مسئلہ حل ہو گیا. لیکن اس آئے میں بھی اب دو آپشن آ گئے، اور وہ کیا آ گئے؟ ایک طرف ہے کہ ایسا ہے اور دوسری طرف ہے کہ ایسا ہے. یعنی صحابہ کی ایک جماعت سے یہ روایت مل رہی ہے کہ یوں کیا جائے گا، اور صحابہ کرام کی ہی ایک جماعت بیان کرتی ہے کہ ایسا نہیں بلکہ ایسا کیا جائے گا. اب ایک فقیہ دور بینی کے ساتھ نتیجہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے، تو کہا نتیجہ نکالنا ہے تو یہ دیکھنا ہے کہ خلفائے راشدین کس طرف ہیں، عشرہ مبشرہ کس طرف ہیں، اصحاب بدر کس طرف ہیں. تو جب فقیہ اور مقتدر ہستیاں جو ہیں اہلا و سہلا، جب ان ہستیوں کو دیکھا جاتا ہے، ان ہستیوں پہ غور کیا جاتا ہے، تو اب اس میں اجلہ صحابہ کرام کو ترجیح دی جائے گی کہ انہوں نے اس موڑ پہ کون سا موقف اختیار کیا. رہ جائے گی بات، ذہن نشین ہو رہی ہے کچھ؟ پہلے پھر وہاں سے بھی نہ ملے صحابہ میں بھی اگر دو مسئلے آ رہے ہوں تو پھر خلفائے راشدین، یعنی اجلہ صحابہ کرام ان کی طرف رجوع کیا جاتا ہے. اور اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھیے اور اس نہج پر آئیے، اگر یہاں بھی کوئی واضح چیز نہ ملے تو چونکہ اللہ نے خیر کا ارادہ کر کے اسے فقیہ بنایا ہے، اسے دین کی سمجھ بوجھ بخشی ہے، تو اب یہ فقیہ قیاس کرتا ہے کہ اگر یہ مسئلہ حضور کے دربار میں آتا تو سرکار کیا جواب دیتے، حضرات صحابہ کرام کے روبرو پیش ہوتا تو وہ اس کا جواب کیسے ارشاد فرماتے. اب اس کی ایک جھلک دیکھیے. میں ویسے ہی جان بوجھ کر نام نہیں لے رہا. امام اعظم امام الائمہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استاد تھے، وقت کے بہت بڑے محدث تھے. حضرت امام ان سے علم حدیث میں اکتساب کر رہے تھے. آپ کے استاد کے پاس یہ سوال آیا کہ ایک عورت جو ایام مخصوصہ میں تھی، اس نے ایک بچے کو غسل دے دیا، مردہ کو. اب شریعت کا اس بارے میں کیا حکم ہے؟ تو استاد صاحب نے، حضرت امام صاحب کے استاد نے جو محدث تھے، انہوں نے فرمایا کہ میں اس مسئلے پہ غور کر کے جواب دوں گا، اور یہی ایک عالم کی شان ہے. امیر المومنین امام الواصلین شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، میرے نزدیک بڑا عالم وہ ہے کہ اس سے کوئی سوال پوچھا جائے اور اسے اس کا علم نہ ہو تو وہ کہہ دے اللہ عالم. ہمارے ہاں تفریق اور ہیجان کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہر بندہ ہی فقیہ اعظم ہو گیا، اور ہر بندہ ہی گلی محلے میں ایک الگ فقہ کی دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے. ایسا بھی تو ہو سکتا ہے، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے. اب امام صاحب جس سے اکتساب حدیث کریں وہ ٹائم مانگ رہے ہیں. اب مان لیجئے کہ وہ 1-2 دن کا ٹائم مانا، سائل پھر آ گیا، حضور ان کی حکم ہے. کہا میں نے غور کیا ہے، کوئی جواب نہیں ملا. غور یہی کرنا ہے قرآن میں حدیث میں، ٹھیک ہے نا. مزید مہلت مانگی، دیگر شہروں کے علماء سے بھی انہوں نے رجوع کیا، رابطہ کیا کہ اس سوال کا کوئی جواب ملے کہ ایک عورت ایام مخصوصہ میں تھی، اس نے ایک مردہ بچے کو غسل دیا ہے، تو شرعی طور پر اس پہ کیا حکم ہے. وہاں سے بھی کوئی واضح جواب نہ ملا. اب آپ کہہ لیجئے کہ آج کئی ڈیٹیں دینے کے بعد گویا کہ ایک لاسٹ سی ڈیٹ تھی، تو وہ آئے تو حضرت استاد صاحب جلال میں آ گئے، فرمانے لگے انہیں غسل دیتا ہی کیوں، اور لبا کوئی نہیں سی تو انہوں.
اس نے کیوں دیا ہے؟ کہا حضور اب تو یہ مسئلہ آن پڑا ہے، اس لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اب حضرت تھوڑا جلال میں تھے، اور امام الائمہ جن کی یاد میں آج کا سیمینار ہے وہ بھی طالب علموں کی سب میں موجود تھے۔ کہا استاد جی اجازت ہوئے تو میں جواب دما۔ اللہ جس سے خیر کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ استاد صاحب مزید جلال میں آئے، تم کہاں سے دو گے؟ کہا جو آپ سے حدیثیں پڑھی اس سے دوں گا۔ تو انہوں نے امام اعظم سرکار نے ایک حدیث کوٹ کی جو صحاح ستہ میں ہے، میں اس کا سادہ سا مفہوم جو ہے آسان لفظوں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ پاک بازو پاک تینت امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن میں سے ایک ام المومنین کو حضور علیہ السلام نے کسی بات کا فرمایا تو انہوں نے آگے سے عرض کیا کہ میں ایام مخصوصہ میں ہوں، تو سید عالم علیہ السلام نے جو جواب دیا اب مجھے ضرورت کے تحت یہ لفظ استعمال کرنا پڑ رہا ہے، سرکار نے فرمایا کہ حیض تمہارے ہاتھ میں تو نہیں آ گیا۔ امام صاحب نے کہا استاد جی غور کرو حدیث سے جواب ہے گا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہے دین کی سمجھ، اسے فقہ کہتے ہیں کہ مسائل کو نکالنا جو واضح طور پر نہ ہو، یہ تصور دیا جانا کہ یہ کوئی دین سے ہٹ کے رستے ہیں، کوئی شافعی ہو گیا، کوئی مالکی ہو گیا، کوئی حنبلی ہو گیا، او بھائی سب اسی کی زلف کے اسیر ہیں، سب اسی راہ کے راہی ہیں، سارے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پرچار کرنے والے ہیں، سب کی نظر مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کے ارشادات عالیہ پر ہے، یہ چاروں آئمہ اس راہ سے ہٹے ہوئے نہیں ہیں۔ اب ذرا مزید غور فرمائیں گے آپ، اختلاف ہو جانا، انہوں نے کہا دین ایک ہے، اور یہ بڑی ڈرامے بازیاں کی جاتی ہیں، خصوصاً کوئی کہیں سے آواز جہالت کی آتی ہے، کوئی کہیں سے آتی ہے، اور جب سے موبائل بنا ہے ان تو ٹی وی والے روڑے موک گئے، ہر ایک دا اپنا ٹی وی جس چوک پہ مرضی رکھ دے اور جو مرضی کہے۔ اچھا اب یہ کیا دین ہوا، یہ شافعی ہے، یہ مالکی ہے، دین تو ایک تھا تو اب بھی دین ایک ہے۔ آپ کس مقبسے میں پڑے ہوئے ہیں؟ وہ سارے باب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو کے گجر، راجپوت، مغل، ارائیں، انہوں نے کہا وہ تو حضرت آدم کی اولاد، تو پھر یہ کیا تم نے تماشا بنایا ہے؟ ہم راجپوت ہوتے ہیں، ہم گجر ہوتے ہیں، سیدھا سیدھا کو ہم آدمی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ تو پھر قرآن کی آیت نظر آئی کہ یہ قبیلوں کے نام ہم نے تمہاری پہچان کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ مختلف آئمہ کے ادوار میں یہ پہچان تھی، اگر وقت نے ساتھ دیا اور ہم چل پائے تو پھر وہاں تک چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک مثال دینے لگوں، یہ حدیث بھی صحاح ستہ کے اندر موجود ہے۔ اب میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اختلاف کیا چیز ہوتی ہے، توجہ ہے نا آپ کی؟ حضور پر نور علیہ السلام کے دیوانے، شمع رسالت کے پروانے حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان سفر پر ہیں، کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا، جس جگہ پڑاؤ کیا تھا اثناء سفر وہاں ان لوگوں نے بھی مہمانی نہیں کی۔ رئیس شہر کو ایک روایت کے مطابق سانپ نے ڈنک مارا، اور زیادہ تر محدث نے لکھا کہ بچھو نے ڈنک مارا، جس سے وہ تڑپنے لگ گیا۔ جو اس دور کے اندر زہر کاٹنے کا ہنر جانتے تھے انہوں نے اپنے سارے ہنر جو ہیں وہ آزمائے، لیکن زہر کا اثر دور نہیں ہوا۔ تو کسی نے اس رئیس شہر سے کہا کہ بارس ایک نا بڑے خوبصورت چہروں والے جن کے سروں پہ پگڑیاں ہیں، داڑیاں ہیں، لگتا ہے کہ ان میں کسی کے پاس یہ کمال ہوگا کہ یہ زہر کا اثر دور کر دے۔ غیر بھی صحابہ کرام کو دیکھ کے سمجھ جاتے تھے کہ یہ بے اثر نہیں ہے۔ آپ اتنی بے اثرانہ سبحان اللہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ جاگ رہے ہیں بھائی صاحب؟ اب ذرا غور فرمائیں، کہا ہمارے رئیس کو، ہمارے امیر کو بچھو نے ڈنک مارا ہے، تو کوئی تریاق ہے اس کا؟ کہا ہے، کہا پھر کر دیجئے۔
انہوں نے کہا کر دیں گے، لیکن اتنی بکریاں، اتنی کھانے پینے کی چیزیں ہم بدلے میں لیں گے۔ اب دیکھیے نا، یہی تو کل مال کی حیثیت ہے کہ جب بندے کی جان پہ بن آئے تو پھر وہ سارا مال بھی جان بچانے کے لیے قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ کہا دے دیں گے۔ المختصر یہ ہے کہ ایک صحابی معظم رضی اللہ تعالی نے آ کے اس پہ دم کیا ہے، پھونک ماری ہے۔ یہ بعض لوگ پھونکوں کو بھی کہتے ہیں، یہ کیا پھونکے ہیں؟ پھونک مارنا والا کو جانا ہوئے اثر ہوندا ہے۔ کیا خیال ہے جی؟ اور میرے کو پھونک ہوئے تو میں تھوڑے کو سبحان اللہ اخوا لوا، پر میرے پاس نہیں ہے۔ پھونک ہو کسی مرد کی، پھونکوں میں اثر ہوتا ہے۔ اللہ غنی حمید۔ اب ذرا غور فرمائیے، اب وہ موقع آ گیا جس کے لیے آپ کو مفہوماً یہ میں نے آپ کے سامنے سیاح کی حدیث کا مفہوم سامنے رکھا ہے۔ اب اسی قافلے میں دو گروہ ہو گئے۔ ایک کہنے لگے اسی تے برکی بھی بچوں نہیں لینی، آپ نے پھوکے مار کے اس کے بدلے میں روٹی پانی لیا ہے۔ تو جنہوں نے لیا تھا وہ ان کا موقف کیا تھا؟ انہوں نے کہا ہم نے کوئی شوق سے نہیں، سفر میں ہے، اضطراری کیفیت ہے، اشیاء خرد و نوش کم ہو چکی ہیں، جان پر بنی پڑی ہے، تو اس میں لینے میں حرج نہیں ہے۔ اب آپ کی توجہ چاہوں گا، حضرت قبلہ پروفیسر صاحب بھی رونق افروز ہے، بلکہ سارے ہمارے بزرگ اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ موجود ہیں۔ یہ جو دونوں حضرات نے موقف اپنایا تھا صحابہ کرام نے، ایک نے کہا کہ ہم اس میں سے کھائیں گے، اور دوسری جماعت نے کیا کہا کہ اس میں حرج ہے۔ دونوں کے پاس کوئی واضح حدیث تھی؟ اسے ہی فقہ کہتے ہیں، اسے ہی دین کی سمجھ کہتے ہیں۔ لو جناب، جنہوں نے نہیں کھانا تھا یہ پکے بڑے تھے کیونکہ محبوب کے مرید تھے۔ دادا صاحب غوث پاک جنید پاک کے مرید جو ہیں وہ بڑے کامل ہوتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کے مریدوں کا حال کیا ہوگا، ان کی شان و عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ لو جناب، بالآخر سفر تمام ہوا اور بارگاہ خیر الانام علیہ السلام میں یہ معاملہ ہو گیا۔ اچھا، یہ دروازہ بھی مثل بہشتی دروازے کے ہو گیا ہے، جب بھی ہلکی سی چیب اچھی ہوتی ہے سب مڑ کے ادھر دیکھتے ہیں۔ آپ ادھر دیکھ لیں، یہ بھی بہشتی ہوئی ہیں، اگر اس کو بنانا ہے یہ کھلے ہیں اس سے، میری طرف دیکھیے، ہم آہنگ رہیے گا۔ اب جناب حضور پر نور علیہ السلام کے دربار اقدس میں حاضری ہو گئی، تو شکایت کنہوں نے لگانی تھی؟ انہوں نے، جنہوں نے کھایا بیچ میں سے کچھ نہیں تھا۔ آج کی حضور دیکھو، انہوں نے دم کر کے نہ تو بکریاں بھی لئی ہیں، سامان آٹا پانی بھی لیا ہے۔ تو جانے عالم علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا ہمارا حصہ بھی بیچ میں رکھا ہے۔ اتنے لفظوں سے، اور یہ خصوصاً اساتذہ کی نظر ہے، امام شرف الدین نووی علیہ رحمت نے اس کی شرح میں لکھا ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ استاد ادرہ الفت شاگرد کی آمدن میں سے مطالبہ کر سکتا ہے کہ ہمارا پڑھایا سکھایا ہوا تو کمائی کر رہا ہے، تو ہمارا حصہ بھی بیچ میں ہے کہ نہیں ہے۔ یہ دیکھیے، یہ بھی دین کی سمجھ ہے۔ امام شرف الدین نووی رحمت اللہ نے لکھا۔ اچھا، اب حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم نے کیا پڑھ کے دم کیا تھا؟ عرض کی حضور ہم نے سورہ فاتحہ پڑھ کر الحمد شریف پڑھ کے پھونک ماری تھی۔ تو سمجھ آئی بات کی؟ یہ اب بتلائیے آپ کو، جو صحابہ میں تو اختلاف ہی بڑا تھا، لیکن مجھے بتلائیے جو جواز کے قائل تھے حضور نے ان کا انکار بھی نہ کیا، اور جو عدم جواز کے قائل تھے سرکار نے ان پر بھی کوئی زجر و توبیخ نہیں فرمائی۔ 3 کا عدد کر لیں، 3 کا عدد۔ جانے عالم علیہ السلام نے صحابہ پاک کا قافلہ بھیجا اور فرمایا کہ تم نے نا عصر کی نماز فلاں مقام پہ پڑھنی ہے۔ اب فلاں مقام سے یہی ہے جیسے بندہ تخمینہ لگا لیتا ہے کہ میں یہاں سے اس مسجد سے
جی ٹی ایس چوک میں، یا آج ہمارے آقا نعمت حضور سرکار سیدی محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کا دوسرا اور آخری روز ہے، تو حضور کے آستانہ شریف پر کہ یہاں سے کتنا ٹائم لگے گا، لیکن بیچ میں کئی سگنل ٹریفک رک جائے تو وہ جو تخمینہ ہے نا اس کے خلاف ثابت ہوتا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا وہاں تم نے عصر پڑھنی ہے۔ اب یا قافلے والوں کی رفتار دھیمی تھی یا کوئی اور معاملہ ہوا، یہ کہ وہ مقام نہیں آیا اور دھیرے دھیرے عصر کا وقت ہاتھ سے نکلنے لگ گیا۔ اب یہاں بھی صحابہ کرام کی دو جماعتیں ہو گئیں، ایک کہنے لگے ہم یہی عصر پڑھیں گے، دوسرے کہنے لگے ہمیں تو سرکار نے فرمایا تھا اتھے جا کے پڑھے آ جائے۔ تو جو کہہ رہے تھے نا کہ ہم نے یہی پڑھنی ہے، ان کا موقف یہ تھا، وہ کہتے تھے بھائی جی سرکار علیہ السلام نے یہ خاص امر نہیں دیا، حکم نہیں فرمایا، بلکہ ہماری مسافت ملاحظہ کر کے فرمایا کہ تم عصر تک وہاں پہنچ جاؤ گے تو وہاں پڑھ لینا۔ اب عصر قضا ہو رہی ہے، حضور نے اس سے پہلے پڑھنے سے منع بھی تو نہیں نہ کیا کہ اس مقام سے پہلے تم نے عصر نہیں پڑھنی۔ یہ باتیں یاد کر لو، یہ بڑا اختلاف تھا، بڑا کوئی اختلاف نہیں، یہی اختلاف ہوتا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہی ہوتا تھا۔ اچھا، لیکن دوسرے جو حضرات تھے وہ بھی صحابہ کرام ہیں، انہوں نے کہا بھائی قضا ہوندی ہے تو ہو جائے۔ ہائے 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 ہائے، قلب عاشق ہی لگر باشد، جناب قبلہ شاہ صاحب انہوں نے کہا قضا ہوندی تو ہو جائے۔ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، صدیق بلکہ غار میں جہاں ان پہ دے چکے، دو مادہ بچانا ہی فرض ہے۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ اب یہ ہوا معاملہ کہ اس سفر کی اختتام پر جب واپس پہنچیں گے حضرات تو معاملہ حضور کے دربار میں پیش ہوا، سرکار نے دونوں کے عمل کا انکار نہیں فرمایا، دونوں کے عمل کا انکار۔ چلو چار یاروں کی نسبت سے ایک چوتھی روایت بھی ملا لو۔ سرکار اعلیٰ فتاویٰ میں لکھتے اور مستند روایت ہے کہ حضور پر نور علیہ السلام رات کو دور فرما رہے ہیں، غلاموں کے دروازوں کے قریب سے گزر رہے ہیں، تو سلسلہ نقش بندیہ کے مقتدا اور پیشوا امیر کشور محبت سیدنا ابو بکر صدیق العتیق رضی اللہ تعالی عنہ آہستہ آہستہ ذکر میں مصروف ہیں۔ آگے بڑھے تو حضور سرکار مرید رسول بھی اور مراد رسول بھی، یعنی سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند آواز سے ذکر کر رہے تھے۔ مزید آگے گزرے تو رسول الشاق مؤذن رسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پاک کے جو اس وقت تک نازل ہوا تھا وہ چن چن کر آیتیں پڑھ رہے تھے، یہ آیت پڑھ لی، یہ آیت پڑھ لی۔ یہ رات کا واقعہ ہے۔ صبح تینوں حضرات بارگاہ میں حاضر ہوئے، فرما پیارے ابو بکر تم آہستہ آہستہ ذکر کر رہے تھے۔ عرض کی حضور مجھے یہ پتا ہے کہ اچھی بھی پکاری یہ تاں بھی سن دے تے ہولی ہولی بھی بلائیے تے تاں بھی سن دے، سمجھ رہے ہیں؟ فرما عمر حضور حکم، فرما تم اونچی اونچی ذکر کر رہے تھے۔ حضور میری نیت یہ تھی کہ یہ ذکر سن کے جو سوتے ہیں وہ جاگ جائیں اور شیطان بھاگ جائے۔ فرما بلال تم مختلف آیتوں کی تلاوت کر رہے تھے۔ عرض کی حضور یہ سارا قرآن ہی بڑا حسین ہے تو میں مختلف پھولوں کو چن کر ایک گلدستہ ترتیب دے رہا تھا۔ اب ہمارے اس جملے پہ غور کیجئے گا، جانے عالم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ تانوں میں انج دسیا کہ انج کریا کرو، میرا کو حکم ہے واضح تمہارے لیے، نہیں، بلکہ یہ لفظ سنیے اور امام اعظم سیمینار میں ٹھنڈے دل سے سبحان اللہ کہیے اگر سمجھ میں آ جائے۔ سرکار نے تینوں کے عمل کی تعریف فرمائی۔ بات کی سمجھ آ گئی ہے؟ اختلاف کا حدیثیں تو ایک ہی ہیں، تو پھر یہ کیا ہوا؟ ابو حنیفہ نے یہ کہہ دیا اور امام شافعی نے یہ کہہ دیا۔
ہم کہتے ہیں اب تک میں نے 4 باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، اسی پر اگر قیاس آپ کریں گے تو ذخیرہ حدیث میں آپ کو بہت کچھ ملے گا۔ فار ایگزامپل مشہور ہے نا کہ سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کو چومنے لگے، تو چومنے سے قبل کیا فرمایا؟ تو ایک محض پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، میں تمہیں ہرگز نہ چومتا اگر اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو تمہیں چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا۔ سنا ہے نا؟ اب ذرا غور فرمائیے، حضور جان نور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مرید باوفا نے یہ جو بات کہی ہے، وقت گزرا یہی بات سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تک پہنچی، تو حضور مولا کائنات نے فرمایا، اللہ عمر پہ رحم فرمائے، میں نے حضور سے سنا ہے کہ یہ پتھر نفع دیتا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے گا، اور پھر مولا کائنات نے بقیہ حدیث کو کوڈ کیا، حجر اسود کی آنکھیں بھی ہیں، حجر اسود کے کان بھی ہیں، حجر اسود کی زبان بھی ہے، قیامت والے دن حجر اسود اپنے چومنے والوں کی گواہی دے گا۔ نافع تو ہوا نا، لوگ کہتے ہیں تم پتھروں سے نفع کی امید رکھتے ہو، ہم نے کہا حجر اسود کو نکال دیجئے، اگرچہ دادا صاحب کی مرقد پتھر نہیں ہے، گنجے شکر کی چوکھٹ پتھر نہیں ہے، قبر المومن ہے اور وہ روضۃ من ریاض الجنہ ہے، یہاں تو خالص پتھر نصب ہے کعبے میں، اور اسے بھی چومنے پر گناہ معاف ہوتے ہیں، اور معاذ اس پتھر کو چومنے کے لیے لوگ پہلوانی بھی شو کرتے ہیں، پچھلے بندے کی پسلیوں میں اپنی کونیاں بھی دبا کے اسے صدا کے لیے مریض بنانے کی واضح کوشش کرتے ہیں، اور پلوان بنے ہوئے ہیں کہ انہیں حجر اسود چومنا ہے۔ حجر اسود چومنا فرض نہیں، لیکن حرم میں وہ بھی کعبے کے سامنے ایک مسلمان کو اذیت دینا، تکلیف دینا، یہ سراسر ناجائز عمل ہے۔ تو شریعت نے جب سنت کے مطابق ایک حل بتا دیا کہ اگر ڈائریکٹ ہونٹوں سے نہیں چوم سکتے، ہاتھ لگا کے چوم لو، گواہی اس کی بھی دے گا، اور اگر ہاتھ لگنے کی بھی رسائی نہیں اور سوٹی سٹک پاک ہے تو حجر اسود کو لگا کے اسے چوم لو، اور اگر چھڑی بھی مس کرنے کی وہاں کوئی جا نہیں ہے، بھیڑ زیادہ ہے، تو عین حجر اسود کی سیدھ میں 1 میٹر 2 میٹر 3 میٹر 4 میٹر 5 میٹر اینڈ تک اجازت ہو تو یہاں ایک نکتہ عرض کروں، نہیں دیں گے اجازت تو نہیں کرتے بھائی، یہ کیا بات ہوئی؟ ویسے تو یہ رسمن پوچھا جاتا ہے، میں تو بیان کرنے لگا ہوں اور آپ رسم کے بھی نہیں نکلے۔ حجر اسود کو جس نے ہونٹوں سے چوما اس کی بھی گواہی، جس نے ہاتھ لگا کے چوما اس کی بھی گواہی، سٹک لگ کے سٹک چومی اس کی بھی گواہی، اور جو کئی میٹر دور رہ کے چومے اس کی بھی گواہی۔ اپنے سارے ان بزرگوں کی نظر کر رہا ہوں یہ بات۔ ایک بندہ، ایک بچہ لے پالک تھا، باپ نے شناختی کارڈ میں جس نے پالا ہے اپنا نام ولدیت میں لکھ دیا، لڑکے کا حقیقی والد کا نام نہیں لکھا، جو کہ حرام ہے، قرآن حدیث نے اسے منع کیا ہے کہ اس کو بچہ اڈاپٹ کریں، اس کو گود میں لیں تو اس کے حقیقی باپ کا نام ہی بولا اور پکارا جائے گا، یہ مسئلہ ذہن نشین رکھیں۔ اب فار ایگزامپل اس نے ایسا کیا کہ نام اپنا لکھ دیا، وہ کسی یتیم خانے سے لایا، خیراتی ادارے سے لایا، تو شناختی کارڈ پر بھی ولدیت اس کی چڑھی اور یہ حقیقی والد ہے، اور پھر پاسپورٹ بھی اس کے مطابق ہی بنے گا نا جی۔ اب حجر اسود جو گواہی دے گا، جو مولا مرتضیٰ روایت کرتے ہیں اور دیگر روایات میں ہے، حجر اسود کہے گا مولا فلاں جو فلاں کا بیٹا ہے اور فلانی جو فلاں کی بیٹی ہے اس نے مجھے چوما تھا۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ حجر اسود شناختی کارڈ والے ابے کا نام لے گا،
یا حقیقی باپ کا نام لے گا؟ یہ تو آپ نے ہی بتا دیا، یہ تو آپ نے بتا دیا۔ مشینیں آج 2022 میں بھی ڈی این اے ٹیسٹ اور سپر کی بھی باتیں ہو رہی ہیں، لے کر بیٹھے ہیں۔ اس سے بھی زیادہ تگڑی آنکھیں کان تو حجر اسود کے ہیں، جو اپنے مس کرنے والے کو اور دور سے اشارہ کر کے چومنے والے کی بلدیت کو بھی جانتا ہے اور بندے کو بھی جانتا ہے۔ یہ جنتی پتھر کا کمال ہے، جنتی بشر کا عالم کیا ہوگا؟ اور جنتی بشروں کی بات سمجھ گئے ہو تو پھر سید البشر کا عالم کیا ہوگا؟ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وسلم۔ اب آپ یہ بتلائیے، سرکار فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تو نفع نہیں دے سکتا، نقصان نہیں دے سکتا۔ مدتوں بعد مولا مرتضیٰ کیا فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے سنا ہے۔ تو جب تک حضرت فاروق اعظم یہ فرما رہے ہوں گے، سیدھی سی بات ہے کہ حضرت فاروق وہ تو کہہ رہے ہیں میں چوم ہی اس لیے رہا ہوں کہ میں نے حضور کو تیرا بوسہ لیتے دیکھا ہے۔ تو اگر حضرت فاروق اعظم کے سامنے وہ حدیث ہوتی تو ان کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نہ نکلتے کہ تو نفع بھی نہیں دے سکتا، نقصان بھی نہیں۔ اور مولا مرتضیٰ کہتے اللہ میرے بھائی عمر پہ رحم کرے، میں نے حضور سے یہ سنا ہے۔ کوئی سمجھ آئی بات کی؟ تو بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ فقہ حنفی کے خلاف، شافعی حنبلی کے خلاف حوالے دکھائے جاتے ہیں سوشل میڈیا پہ بالخصوص۔ میں آپ کو اس کے لیے بھی ایک نکتہ، اور پھر ہم ڈائریکٹ شروع ہو جائیں گے، کیونکہ جب تک آپ فقہ نہیں سمجھو گے امام اعظم کو کیسے سمجھو گے؟ کیا حنفی ہیں؟ حنفی ہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ نماز شروع ہوئی تو نماز کے اندر بہت سارے معمولات جو بعد میں منسوخ ہو گئے، لیکن قبل از منسوخ وہ نماز میں موجود تھے۔ مثلا بندہ نماز پڑھ رہا ہے، باہر سے آتے بندے نے کہا السلام علیکم، تو نمازی نے کہا وعلیکم السلام، کیا حال ہے آپ کا؟ کہا الحمدللہ۔ سمجھ گئے آپ؟ ہاتھ سے بھی اشارہ سلام۔ لیکن دھیرے دھیرے کیا ہوا، بہت ساری چیزوں سے سرکار اقدس علیہ السلام نے منع فرما دیا۔ کلام بھی منع اور سلام بھی، یہ دو چیزوں پر ابھی آپ فوکس کر لیں۔ سلام بھی منع کر دیا، کلام بھی۔ بلکہ اب معمولی سا، اب یہ فقہا نہیں لکھا ہے، فقہا حدیث کو لے کر مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ فقہا نے لکھا کہ اگر کسی بندے نے سلام کیا اور بندہ نماز میں تھا اور اس نے نماز میں سلام کا جواب دیا، نماز ٹوٹ جائے گی۔ یا اس نے حالت نماز میں، نمازی نے کسی کو سلام کیا، اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، نماز نہیں رہے گی۔ صدقے جاؤں سید عالم علیہ السلام کی ذات پر کہ حضور کو سلام نہ کریں تو نماز ہوتی نہیں ہے۔ احناف کے نزدیک عبدہ و رسولہ تک ایک ایک حرف پڑھنا واجب ہے، ٹھیک ہے جی۔ سرکار کو جب تک سلام نہ کریں السلام علیکہ، نماز نہیں ہوگی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب میں آپ سے عرض کرنا یہ چاہتا تھا، ایک بندہ حدیث کی کتاب اٹھاتا ہے، یہ دیکھیے سلام صحابہ کیا کرتے تھے، یہ دیکھیے صحابہ کرام سلام کیا کرتے تھے۔ یہ ابو حنیفہ کو دیکھو کیا ہو گیا ہے، ابو حنیفہ کہتا نہیں کر سکتے۔ اور ہم کون سے؟ ہم ہیں موبائل شریف والے، نہ ہمارے پاس ہدایا، نہ وقایا، نہ نقایا، ٹھیک ہے جناب، نہ ہم نے سیاستہ کو رکھا، معذرت سے عرض گزار ہوں۔ بلکہ اب تو جو علماء جا رہے ہیں ان کی کتابیں بھی جمعہ بازار اور سنڈے بازار میں فٹ پاتھوں پہ پڑی مل جاتی ہیں۔ میں یہ آپ کی خدمت میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ وہ پرانے عمل کو دکھا کے کہ دیکھو یہ حدیث میں ہے، تو ہمیں تو خبر ہی نہیں کہ کون سا عمل پہلے تھا، کون سے عمل کو منسوخ کر دیا گیا اور کس عمل سے منسوخ کیا گیا۔ ایک مثال لیں، رمضان شریف کی راتوں میں شوہر بیوی کے قریب نہیں جا سکتا تھا،
ایک صحابی معظم رضی اللہ تعالی عنہ، رات ان سے یہ معاملہ ہو گیا رمضان کی راتوں میں، صبح آ کے حضور کے دربار میں عرض کی، حضور ساڑھے کو انج ہو گیا ہے، اللہ نے قرآن نازل کر دیا کہ تمہیں اجازت ہے۔ اب کوئی ممانعت والا حکم دکھائے اور پھر اجازت والا نہ دکھائے تو ہم تو پڑے ہوئے پہلے ہی نہیں ہیں۔ اس لیے ہاتھ جوڑ کے عرض ہے، ہر ایک کی بات کو سن کر اسی پر تکیہ مت کیجئے، آپ کے پاس آپ کے علماء موجود ہیں، تسلی کر لیجئے۔ اور سوشل میڈیا پر جو بدتمیزی کی لینگویج اب استعمال ہوتی ہے، آج سے 15 سال ہم پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں، نہ اسٹیجوں پر ایسی لینگویج ہوتی تھی، نہ سوشل میڈیا، تو خیر اس کا وجود ہی کل کی بات ہے۔ لہٰذا ادب کے دامن کو تھامتے ہوئے ان چیزوں کو سامنے رکھا جائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ ان کی کنیت ہے، نعمان نام ہے، والد کا نام ثابت ہے، اور یہ ثابت چھوٹے سے تھے، امام صاحب کے والد چھوٹے سے تھے جب امام صاحب کے والد کو امام صاحب کے دادا جی کوفہ میں مولا کائنات شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے دربار میں حاضر ہوئے، مولا کائنات نے امام اعظم ابو حنیفہ کے والد جو چھوٹی عمر میں تھے ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور دعا دی۔ امام صاحب کے پوتے کہتے ہیں ساڈے گھر وچ جڑا علم ہے وہ جو دست شفقت پھرا اور جو مولا مرتضیٰ نے دعا دی، او حنفیو ہم ہی ہیں علی والے، ہم ہی علی والے۔ نعرہ غوثیہ بھی لایا کرو میاں، فرض کوئی بھی ویسے نعرہ نہیں، ساڑھے تو نعرہ تو بھی لڑ پیندے، ٹھیک ہے، لیکن یہ پرانا نعرہ ہے، کان ان سے تھوڑے ناشنا ہو گئے۔ غوث پاک سر دسائی ہے، نعرہ غوثیہ۔ اچھا، غوث پاک وہ واحد تعویذ کامل ہے جو رافضیت سے بھی بچاتا ہے اور خارجیت سے بھی بچاتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، باقی آپ پھر بعد میں صحیح۔ تو امام صاحب رحمت اللہ علیہ کو ایک تو یہ برکت حاصل ہے۔ اگلی بات، امام اعظم، امام اچھا یہ بھی میں دیکھتا ہوں کئی لوگ کلپ بھیجتے ہیں بلکہ اشتہارات بھی دیکھتے ہیں، امام اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سبحان اللہ، وہ تو امام الانبیاء ہیں، امام الملائکہ ہیں، سرکار تو سرکار ہے، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا۔ لقب جو ہوتا ہے نا بھائی صاحب، یہ دور کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ کس اعتبار سے ہوتا ہے؟ کس اعتبار سے؟ امام اعظم، جب سرکار ابو حنیفہ کو امام اعظم کہا جائے گا تو یہ تو سوال ہی بالکل طفلانہ سے بھی نیچے ہے کہ وہ حضور سرور عالم علیہ السلام سے بھی بڑے امام ہیں۔ بھائی صاحب یہ کس نے کہہ دیا؟ اصل میں امام صاحب کے بعد امام شافعی بھی ہیں، امام مالک بھی ہیں، احمد بن حنبل بھی ہیں، تو جب باقی ائمہ فقہ کی بات آتی ہے تو پھر ائمہ محدثین ہی کہتے ہیں انہاں وچوں وڈا امام جڑا ہے نا وہ ابو حنیفہ ہے، تب کہتے ہیں امام اعظم۔ اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے، اور وہ بھی اہل سنت سے توقع کر لینا جو خاک طیبہ کو آنکھ کا سرما سمجھتے ہوں، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ بات میری یاد رکھیے گا، لقب اپنے ہم اثروں کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ اب مجھے بتائیے، خلیفہ اول بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق کو صرف صدیق کہتے ہیں یا ساتھ کچھ اور بھی کہتے ہیں؟ صدیق تو وہ حضور سے بڑے صدیق ہو گئے۔ یہ تو اعظم سے بھی تگڑا لفظ ہے، اکبر تو بڑے ہو گئے نہیں۔ جب صدیق اکبر کہا جائے گا تو اس لقب کا تعلق اپنے ہم اثروں سے ہوگا۔ فاروق کہتے ہیں حق اور باطل میں فرق کرنے والا، تو حضرت عمر پاک صرف فاروق نہیں،
فاروق اعظم سرکار پیغام نہ دیتے تو وہ فرق کیسے کرتے؟ تو کیا وہ حضور سے بڑے بھی فاروق ہو گئے؟ تو کہا جائے گا حضور دی تو گل ہی نہیں ہو رہی، وہ تو مالک نے بات تو ہم اثروں کی ہو رہی ہے۔ اور جب محبوب سبحانی کو کہا غوث اعظم، غوث فریاد راست کو کہتے ہیں، اور ایک صاحب کہتے تھے کہ یہ حدیث کہیں یہ لفظ حدیث میں نہیں آیا، فقیہ ابو اللیث نے لکھا انا غیاس لمن اکثر الصلاۃ علی او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، حضور فرماتے انا غیاس، صرف غوث نہیں، میں اس کے لیے بہت بڑا غوث ہوں جو میری ذات پہ کثرت سے دروشی پڑھتا ہے۔ بڑا غوث۔ تو امام اعظم ان کو کہنے کا مطلب ہے باقی ائمہ، ان میں وہ امام اعظم ہے، اس کی وجوہات بھی ہیں۔ امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل اور سرکار امام ابو حنیفہ، 4 فقہ ہے نا جی، ان میں صرف امام ابو حنیفہ ہیں جنہوں نے صحابہ کرام کی زیارت کی ہے، باقی کسی امام نے صحابہ کرام کی زیارت، یعنی امام اعظم رحمہ اللہ کو تابعی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اور تابعی کس کو کہتے ہیں؟ جس نے حالت ایمان میں صحابی کی زیارت کی۔ چونکہ یہ تعریف ساتھ جو قید کے ساتھ کر رہا ہوں، مجھے آگے حدیث سنانا ہے۔ جس نے ایمان کے ساتھ صحابی کی زیارت کی اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا، وہ تابعی کتنے سٹیٹس والا ہے کہ سرور عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا طوبیٰ لمن رآنی، خوشخبری او دے لئی جنہیں سانو ویکھیا ہے، تے خوشخبری او دے لئی جنہیں سانو ویکھن والے نو ویکھیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ جس نے ہماری زیارت کی اس پہ جہنم کی آگ حرام، اور جس نے ہمارے دیکھنے والے کو دیکھا اس پہ بھی جہنم کیا۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ امام اعظم اس لیے ہیں کہ انہوں نے صحابہ کا دور پایا۔ ایک بات۔ اچھا، پھر ایسا بھی نہیں ہے کہ جس طرح صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کے بارے میں عوام بھائیوں کے ذہن میں یہ بات ڈال دی جاتی ہے کہ یہ میڈ ان لائل پور درود ہے، تو ایسا بھی نہیں ہے کہ امام اعظم جو ہے یہ بھی کو حضور محدث اعظم نے گڑھا ہوا ہے۔ اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ امام اعظم کا جو عرس ہے وہ لائل پور کے اندر حضور محدث اعظم نے شروع کروایا، یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے۔ اور ہمارے حضرت صاحب فرماتے تھے کہ مشاورت چل رہی تھی کہ نام کیا رکھیں، امام اعظم کانفرنس، جلسہ امام اعظم، یا کیا؟ تو حضور محدث اعظم نے فرمایا کہ نام ایسا رکھو کہ امتیاز قائم رہے۔ تو کہا جی کیا رکھے؟ کہا عرس امام اعظم۔ اب آپ کو میں کیا کروں، مجھے ہر بات کا ترجمہ کرنا پڑتا ہے اردو کا۔ عرس امام اعظم، اس میں کیا مطلب تھا؟ کہا حنفی ہونے کے تو کئی حضرات دعوے دار ہیں، عرس والے کون سے ہیں؟ حنفی ہیں، یہ امتیاز قائم رہے۔ سمجھ گئے بھائی صاحب؟ یہ حضور محدث اعظم کی فراست نظری ہے۔ تو بہرحال آج کی نشست کا عنوان امام اعظم سیمیناری، یہ کوئی جرم نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بزرگوں کا طریقہ بتا رہا ہوں کہ جب جس اصطلاح کی ضرورت پڑے اس کو اختیار کیا جاتا ہے۔ زیادہ تھک تو نہیں گئے؟ حضرت آ چکے ہیں جی، مطلب یعنی آپ مجھے اشارے کر دیجئے گا، بلکہ ایک اشارہ۔ ہاں، وہ تو ویسے مسجدوں میں ریڈ بلب ہوتا ہے، وقت زوال جلتا ہے، کہا جب یہ جلے اس وقت کوئی نماز سجدہ جائز نہیں ہے، تو ایک خطیب کے سامنے بھی ہونی چاہیے کہ بس بھائی، یعنی ابھی چند منٹ ہیں، چند منٹ ہیں، جزاک اللہ خیر، کوئی باتوں کی سمجھ آ رہی ہے؟ تو میں آپ کو لفظ امام اعظم، میں آپ کو کہہ رہا ہوں محدث اعظم نے ان کو امام اعظم نہیں کہا، یا شیخ محقق نے ان کو امام اعظم قرار نہیں دیا، بلکہ دنیا کا عظیم نقاد اور یوں کہہ لیجئے کہ احادیث اور اسناد حدیث اور روات حدیث کا اسپیشلسٹ حضرت امام ذہبی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی تذکرۃ الحفاظ، 3 جلدوں میں ہے،
ایک جلد میں بھی ملتی ہوگی، تذکرۃ الحفاظ میں، حفاظ حافظ کی جمع ہے نا، کیوں جی؟ اور حافظ سے تو ہم جب میں نے عرض کیا سوائے علماء کے، تو آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ اس سے مراد حافظ قرآن ہے۔ جس طرح حافظ قرآن ہوتا ہے ایسے ہی ایک حافظ حدیث بھی ہوتا ہے، اور حافظ حدیث کو کتنی حدیثیں یاد ہونی چاہیے یہ بذات خود محدثین کے بیچ میں مختلف ہی ہے کہ اتنی اتنی اتنی، لیکن آپ کے ذوق کی بلندی کے لیے کہہ دوں کہ کٹو کاٹو لاکھ کا حدیث تھے، صرف متن ہی نہیں، ماں اسناد اور اسناد کے بارے میں بھی اس کی پوری چھان پھٹک ہو۔ جس طرح حضور محدث اعظم پاکستان ہے نا، ایک محدث اعظم ہند ہوئے ہیں سید محمد محدث کچوچوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کار افتاء اعلی حضرت سے سیکھا۔ تو سید صاحب کی تقریر ہے جو کتابی صورت میں چھپی ہے، وہ فرماتے تھے کہ میں جان بوجھ کر سند بدل دیتا تھا، حدیث لکھ کے لاتا اعلی حضرت کو اور سند بدل دیتا، تو مجھے اعلی حضرت فرماتے اس کا تو اس سے سما ہی نہیں ہے، اس نے تو اس کا دور ہی نہیں پایا، اس کی تو اس سے ملاقات ہی نہیں ہے، یہ سند ایسے نہیں ایسی ہونی چاہیے کہ یوں ہی میں عبارات فقہ کے اندر ایسا کر دیتا تھا۔ تو سید بادشاہ انہوں نے عاجزی پر مبنی یہ بات کی، اعلی حضرت کی فضیلت پہ انہوں نے یہ تقریر میں کہا، انہوں نے کہا ایک دن بھی میری شرارت کامیاب نہیں ہوئی، اور مجھے یوں لگتا تھا کہ پچھلے 1400 سال میں جتنی کتابیں چھپی ہیں وہ احمد رضا کے دماغ کی لائبریری میں سجی ہوئی ہیں، اور احمد رضا سب کو دیکھ رہا ہے۔ تو گزارش یہ کرنا چاہتا تھا، امام ذہبی نے امام اعظم ابو حنیفہ کو تذکرۃ الحفاظ میں ترجمے والے باب میں، امام ذہبی نے سرکار ابو حنیفہ کو وہاں بھی امام اعظم لکھا ہے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی، دوسری یہ بات ہو گئی کہ ہمیں یہ بات بھی سننے کو ملتی، ابو حنیفہ کو تو 6 حدیثیں آتی تھیں، ابو حنیفہ کو تو 8 اور 10 آتی تھیں، میں نے کہا 15-20 تو اس فقیر کو بھی آتی ہیں، امام صاحب کیڑا کمال کیتا ہے جڑیاں 8 تو ٹپے کوئی نہ، کو عقل کرو، نہیں سمجھ آئی؟ اور آپ میں سے کتنے جن کو متن حدیث نہ صحیح یعنی عربی عبارت سادہ سادہ مفہوم میری طرف سے پہنچا دو، اگرچہ ایک ہی آیت ہو، خبردار وہ مومن نہیں جس کو مجھ سے محبت نہیں، تم اس وقت تک ہرگز مومن نہیں ہو سکتے جب تک میں تمہارے ماں باپ اپنی اولاد حتیٰ کہ ساری دنیا سے بڑھ کے محبوب نہ ہو جاؤں۔ سویرے سویرے صدقہ دیا کرو، صدقہ دو گے اگر بلا آنے والی بھی ہوئی تو صدقہ کراس کر کے تم پہ نہیں آئے گی۔ فرمایا اگر تجھے حیا نہیں تو جو مرضی کر، فرمایا حیا ایمان میں سے ہے، فرمایا اللہ کے حبیب علیہ السلام نے قرب قیامت امام ملنے مشکل ہو جائیں گے، یہ جامع صغیر میں ہے، فرمایا اللہ کے حبیب اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں جس طرح آگے دیکھتا ہوں اسی طرح پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ تو یہ مفہوماً 8-9 تو میں نے سنا دی ہے۔ دیکھیے کچھ سوچنی بات چاہیے، 2 چیزیں ہیں جو بندے کو اندھی کر دیتی ہیں، ایک مخالفت ایک محبت۔ لو جناب پھر مشکل کام چھڑ گیا نا جی، ایک مخالفت ایک محبت، اور یہ حدیث میں مضمون ہے کہ آدمی کو محبت اندھا اور بہرا کر دیتی ہے، وہ محبوب کے عیب نہیں دیکھ سکتا، محبوب کے خلاف سن نہیں سکتا۔ تو حضرت امام اعظم کو امام اعظم کہنے کی سمجھ آ گئی بھائی صاحب؟ سمجھ آ گئی ہے۔ ابو حنیفہ یہ ان کی کنیت ہے، علماء کا قریب قریب اس پر اتفاق ہے کہ حنیفہ نام کی ان کی کوئی بیٹی صاحبزادی نہیں تھی۔ حنیفہ عراقی بولی میں قلم والوں کو بھی کہتے ہیں، یہ سادہ سی بات میں آپ سے کر رہا ہوں تاکہ باقی علماء اکرام تو دقیق بحثیں کرتے ہیں۔ تو امام اعظم جب گفتگو کرتے تھے تو آپ کے شاگرد ہر وقت نا یہ جو پین ہوتا ہے پینسل ہوتی ہے یہ وہ کانوں سے لگائے رکھتے تھے کہ جدوں امام صاحب کو گل کرنی ہے ایسا نوٹ کر۔ ایک وجہ یہ بیان کی جاتی انہیں ابو حنیفہ کہنے کی، اور امام صاحب کے شاگرد امام صاحب کی بات کو محفوظ کرنے کے کس قدر شوقین تھے اس کا ارادہ آپ اندازہ کر لیجئے۔ حضرت امام قاضی ابو یوسف نور اللہ مرقدہ سے
ان کے صاحبزادے فوت ہوئے تھے، جنازہ باپ نے خود پڑھایا اپنے بیٹے کا، اور آل محلہ سے کہا تدفین میرے بیٹے کی خود کر دو، کیونکہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کلاس کا ٹائم ہو گیا ہے، اور جو امام صاحب اپنے درس میں باتیں فرمائیں گے دوبارہ یہ باتیں مل نہیں پائیں گی۔ ایسے لوگ گزرے ہیں، ایسے مشن والے لوگ گزرے ہیں، جو معمولی سی بات نہیں ہے۔ امام ابو یوسف، یہ وہی امام ابو یوسف ہے جن کے حضرت ابھی اشارہ فرما رہے تھے گفتگو میں، یہ وہی امام ابو یوسف ہیں جو دھوبی کی دکان پہ والدہ نے لگا دیا تھا یتیمی کی کیفیت میں، اور ایک دن یہ چلتے چلتے امام صاحب کے مکتب میں آ گئے، امام صاحب کی میٹھی بولی، نورانی چہرے، اگلے دن پھر گھر سے آئے ہیں دھوبی کی دکان کے لیے، پر امام صاحب کی بزم علم میں حاضر رہے، مائی صاحب نے خرچہ مانگا، کہا خرچہ تو نہیں ہے تو جاتا کدھر ہے؟ کہا امام ابو حنیفہ کے پاس جاتا ہوں۔ اسے بازو سے پکڑا، امام صاحب کے پاس لائی، اور اس نے آ کر کہا کہ یہی ایک میرے پاس ہے جو آنی دوانی لاتا ہے، اس سے چولہا جلتا ہے، اے بھی ان توڑے کو پڑھنے لگ گیا تو میں کتوں کھانا ہے؟ امام اعظم رحمۃ اللہ نے فرما اللہ کی بندی اسے پڑھنے دے، از کی دی روٹی کی تو کھاواں گے، فرما تیرے گھر کا خرچہ بھی میں دوں گا، اس کا خرچ بھی میں دوں گا۔ جن کو اللہ نے مال سے نوازا ہے، پتہ نہیں کتنے غلامان ابو یوسف ہیں جو آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ ابو یوسف کی مثل تو میں نہیں کسی کو کہہ سکتا، غلامان ابو یوسف۔ اور گویا امام صاحب فرما رہے تھے تو ان لوگاں دے کپڑیاں دی میل دھون تے لاتا ہے، میرے پاس چھوڑ اسے، یہ دلوں کی میل دھونے والا بنے گا۔ اور امام صاحب نے اس دن فرمایا کہ قیمتی پتھر کے پیالے میں فالودہ اور اس کے اوپر روغنے پستہ چھڑکا یہ کھا رہا ہوگا، یہ وہ ڈش ہے جو بادشاہوں کے محل میں اکثر تیار ہوتی تھی۔ پھر وہ یتیم، وہ دھوبی کی دکان کا ملازم امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے کارخانے میں آیا، اس مقام کو پہنچا کہ پوری مملکت کا انہیں چیف جسٹس بنایا گیا۔ بادشاہ وقت نے دعوت کی، حضرت امام ابو یوسف دعوت پر گئے، تو جب کھانا چل چکا تو سویٹ ڈش کا وقت ہوا کہ حضرت کے لیے لائیے، وہ لایا گیا، تو بادشاہ نے اس ڈش پر اظہار کیا کہ ہمارے ہاں بھی گائے گائے بنتی ہے، آپ معاذ حضرت کے لیے بنائی ہے۔ تو امام ابو یوسف رو پڑے، کہا آپ روتے کیوں ہیں؟ کہا ایک دن یہ مسئلہ بنا تھا اور میری والدہ نے کہا تھا کہ اسی کھاواں گے کتوں، تو امام اعظم نے فرمایا تھے ساڈے کو رہن دے، تیرا خرچہ سی چکاں گے۔ اور امام صاحب نے میری والدہ سے فرمایا تھا کہ یہ قیمتی پتھر میں فالودہ اور اس کے اوپر روغنے پستہ چھڑکا کھائے گا۔ مجھے تو آج پتا چلا ہے کہ وہ قرآن حدیث کے سمندر سے ہی موتی نہیں نکالتا تھا، اس امام کو اس محل کی چھت کے نیچے ہونے والے پورے واقعے کا بھی ادراک تھا۔ یہ ہیں امام اعظم ابو حنیفہ۔ مولا علی کا دست شفقت والد کے سر پہ پھرا، یہ تو سمجھ میں آ گیا نا، اب اس سے آگے بڑھیے۔ مولا کائنات کے شہزادے ہیں مظلوم کربلا، مظلوم کربلا کے لخت جگر سید سجاد، اور سید سجاد کے نور نظر ہے سرکار سید السادات امام محمد باقر نور اللہ مرقدہ۔ امام اعظم رحمہ اللہ نے سید السادات امام محمد باقر سے بھی اکتساب فیض کیا، اور حضرت امام محمد باقر کے شاگردوں میں امام اعظم کا نام آتا ہے۔ او سنیو، اور امام محمد باقر کے لخت جگر ہیں سید السادات سرکار سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ۔ حضرت امام جعفر الصادق کی خدمت میں امام اعظم ابو حنیفہ 2 سال رہے، اور آپ ان 2 سالوں پہ فخر کرتے تھے۔ کئیوں نے مختلف انداز سے اس بات کو لکھا ہے کہ آپ سے پوچھا کہ آپ کی عمر کتنی ہے، فرما 2 سال کا ریش مبارک میں تو چاندی چمکنے لگ گئی، اور ابھی 2 سال کیسے؟ فرما وہی 2 سال زندگی کے ہیں جو امام جعفر پاک کی بارگاہ میں گزر گئے۔ اور دوسرا قول مبارک امام صاحب کا یہ ہے کہ اگر وہ 2 سال نہ ہوتے تو ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا۔ لہذا
اگر میں یہ جملہ کہہ دوں، اب اجازت تو آپ سے نہیں مانگوں گا، آپ پھر استخارہ کرنے لگ جائیں گے. میں اپنی طرف سے یہ بات آپ کے سامنے کہہ دوں، ویسے ذوق طبع کے لیے کہہ رہا ہوں، اور ہمارا ذوق اتنا بھی بے ذوق نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ فقہ جعفری اور فقہ باقری اور فقہ علوی، ان تمام کا سنگم اور مجموعہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ. کہاں ہم بھولے پھر رہے ہیں؟ ہم نے اپنے اسلاف کو اگنور کر دیا، اپنے اسلاف کو یاد ہی نہیں کیا. اس امام کے ہم مقلد ہیں جس نے صحابہ کا دور پایا، اس امام کی نسبت سے ہم حنفی ہیں جس کو مولا مرتضیٰ کا فیض حاصل ہے، امام محمد باقر کا فیض حاصل ہے، اور امام جعفر صادق کا فیض حاصل ہے. اور سید الاولیاء مخدوم امم سرکار داتا گنج بخش فیض عالم نور اللہ مرقدہ نے بھی سفر کیا ملک شام کا، اور وہ راس الشاق سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار گوربار پر تھے. حضور فیض عالم داتا سرکار اپنی اس کتاب کشف المحجوب میں لکھتے ہیں کہ مجھے اونگ آئی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ سید العالمین علیہ الصلوۃ والسلام باب بنی شیبہ سے، یہ صفا مروہ کے درمیان آتا ہے دروازہ، کہ حضور حرم میں داخل ہو رہے ہیں، اور حضور کے پہلو میں ایک عمر رسیدہ آدمی ہے جس کو حضور نے سپورٹ دی ہوئی ہے، جیسے بچوں کو اٹھایا جاتا ہے اور جیسے ان کو اپنے پہلو اور جلو میں لیا جاتا ہے. داتا صاحب فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ یہ کون بختور ہے کہ ہے بھی عمر زیادہ، اور حضور نے یوں شفقت فرمائی ہے جیسے بچوں کو گود میں لیتے ہیں. تو سرور عالم علیہ السلام خواب میں بھی میرے دل کے ارادے پہ مطلع ہوئے. تسی تے سانو جاگدیاں نوں نہیں منن دیندے، داتا صاحب آندے خواباں چ بھی ویکھ لیندے. کیا خیال ہے جی؟ تو حضور فیض عالم فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام میرے دل کے اس خیال پہ مطلع ہوئے اور مجھے فرما علی اجویری یہ تیرا اور اس خطے کا امام ابو حنیفہ ہے. حضور فیض عالم نے اپنے اس خواب کا ایک رزلٹ نکالا ہے، ذرا وہ سماعت فرما لیجئے، اور وہ میں آسان لفظوں میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ مفہوم جو ہے وہ صحیح بیان کر سکوں. داتا صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اندازہ لگا لیا امور فقہ میں، مسائل شرعیہ میں ابو حنیفہ غلطی نہیں کر سکتا. اس کی وجہ یہ ہے ابو حنیفہ بھٹک نہیں سکتا، بیک نہیں سکتا. وجہ اس کی یہ ہے کہ ابو حنیفہ کو میں نے خود چلتے نہیں دیکھا، بلکہ حضور نے ان کو گود میں لیا ہوا ہے، پہلو میں لیا ہوا ہے. تو جس کے چلانے اٹھانے والے حضور ہوں وہ اس راہ کے اندر، امور فقہ کے اندر بھٹک نہیں سکتا، بھٹک بہک نہیں سکتا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام صاحب نے اسی تذکرۃ الوفات میں لکھا ہے کہ امام صاحب کبھی عمرا کے دروازے پر نہیں گئے. اصل میں وہ خود بہت بڑے بزنس مین تھے، اور یہ بزنس مینوں کے لیے مشعل راہ بھی ہے امام اعظم ابو حنیفہ کا یہ کردار کہ وہ بہت بڑے بزنس مین کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، اس کے باوجود مدرسے میں پڑھاتے تھے، اور اپنے کپڑے کا جو بزنس تھا وہ ورکروں کے ذریعے چلاتے تھے. اور اس میں بھی ان کی اتنی باریک بینی اور تقوی کی کیفیت تھی کہ ایک مرتبہ اپنے ورکروں کو کچھ کپڑا ان کے حوالے کیا، اور ان کے حوالے کر کے فرمایا کہ اس میں ایک تھان ہے جس میں نقص ہے، تو یہ اس کو نہ دکھا دینا جب گاہ خریدے. یہ کہاں سے لیا؟ یہ سرکار سے لیا ہے علیہ الصلوۃ والسلام. المختصر بکری ہوئی، سیل ہوئی، اچھا نفع ہوا، اور جب اچھا نفع ہوا تو آئے وہ ورکر حضرات ملازمین کا حضور بڑا ہی نفع ہوا ہے. پر سنیے امام صاحب نے کیا فرمایا. فرمایا وہ تھان بک گیا؟ کہ جی بک گیا ہے. فرما خریدار کو اس کا عیب بتا دیا تھا؟ کہا جی سوری وہ تو ہمیں یاد نہیں رہا. فرمایا یہ کل کا کل پیسہ، اسی تھان کا نہیں، یہ کل کا کل پیسہ صدقہ کر دیا جائے. ابو حنیفہ ایک پیسہ بھی بیچ میں سے نہیں لے گا. تقوی. اور امام اعظم رحمہ اللہ کے تذکرے میں یہ بھی موجود ہے
کہ آپ جنازے کے لیے تشریف لے گئے اور اس میں کچھ دیری تھی، تو آپ ایک مکان کی دیوار کے سائے میں کچھ دیر کھڑے رہے. بات سمجھے آپ؟ دھوپ سے بچنے کے لیے دیوار کے سائے میں. بعد میں معلوم ہوا کہ وہ جو دیوار تھی وہ اس بندے کی تھی جو امام صاحب کا مقروض تھا. بعد از جنازہ امام صاحب نے دستک دی اور فرمایا کہ ایسا ہے کہ میں نے، وہ تو سمجھا کہ حضرت آج خود آ گئے ہیں پیسے وصول کرنے، گھبرایا نا. مقروض کا معراج کی رات نبی پاک علیہ السلام نے ملاحظہ فرمایا کہ جنت کے دروازے پہ لکھا ہے کہ صدقہ دینے کا تو ثواب ہے، لیکن کسی ضرورت مند کو قرض حسن دینے کا جو ثواب ہے وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہے. امت پیسے چ بھی ابو حنیفہ دی مقروض رہی ہے، تو علم وچ بھی اج تک مقروض ہی رہی ہے امام صاحب کی. وہ کہنے لگا حضور میں اب کرتا ہوں. یہ فرمایا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں اعلان کر رہا ہوں کہ میں نے تمہیں پیسے معاف کر دیے. عرض کیا اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا ہم تمہاری دیوار کے سائے میں کھڑے رہیں، ایسا نہ ہو کہ پیسے کے نفع میں یہ سایہ بھی گن لیا جائے. کیا سمجھ آئی؟ آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ حدیث میں مضمون موجود ہے کہ ہر ایک کو غبار پہنچے گا اس کا، سود کا. اور یہ بھی خبر دی ہے کہ لوگ نام بدل بدل کے سود کا دھندا کریں گے، اور کر رہے ہیں. سود کا دھندا کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اپنی پناہ میں رکھے اور اپنی جناب سے رزق حلال عطا فرمائے. امام اعظم علیہ رحمت کی یہ بات سنا رہا تھا کہ آپ تاجر بھی ہیں اور کپڑے کا بہترین بزنس مین ہے، لیکن اس کے باوجود امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود علم پڑھاتے ہیں. آپ کے ایک شاگرد بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام صاحب کو صبح سے لے کے رات تک کئی سال دیکھا کہ وہ جب بھی مسجد میں بیٹھتے تو زانوں بیٹھتے. تو میں نے ایک دن امام صاحب سے کہا حضور یہ جدو بندے چلے جاندے ہیں نہ پیروں بھی کو راحت دے لیا کرو، یعنی پیر کھلار لیا کرو. امام صاحب نے فرمایا جب لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوں ان سے میں حیا کروں اور ان کے سامنے قدم نہ کھولوں اور تنہائی میں اپنے رب سے حیا نہ کروں. غور فرما رہے ہیں آپ؟ کیا تقوی کا عالم ہے. اور یہ بات بھی میرے بھائیوں ذہن نشین کر لیجئے کہ آئمہ فقہ ہوں یا محدثین کرام، وہ بالواسطہ یا بلا واسطہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہی سے فیض یافتہ ہیں. وہ امام بخاری ہوں، ابن ابی شیبہ ہوں، امام مسلم ہوں، یہ جتنے محدثین گزرے ہیں یہ امام صاحب کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگردوں کی فہرست میں آتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہاں کہنا بنتا ہے؟ نہیں بنتا ہے، آپ کو پتا ہوگا. اس لیے امام صاحب کے پاس، وجہ امام صاحب کے پاس ثلاثیات ہیں، جس سند میں 3 راوی آتے ہوں، اور سب سے زیادہ یہ ذخیرہ حدیث امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس ہے. کسی اور محدث کے پاس اتنا ذخیرہ نہیں ہے. وجہ امام صاحب ڈائریکٹ اس سے حدیث سنیں گے جس نے صحابی سے سنی، تو بیچ میں کتنا گیپ رہ جائے گا. اور آپ کی نظر مفتی محمد احمد یار خان صاحب نعیمی رحمت ایک بڑی کچھ سوالوں کے جواب دیتے دیتے فرمانے لگے، کسی نے کہا یہ حدیث ضعیف ہے، فرمایا یہ ضعف بعد میں پیدا ہوا ہے، جب امام صاحب کے پاس تھی تو ضعیف نہیں تھی. اب یہ میں اب ساری باتیں کیسے چھیڑ سکتا ہوں آپ سے؟ جب امام صاحب کے پاس تھی تو تب ضعیف. وجہ اس کی کیا ہے؟ کہا یہ تو بعد میں راویوں کی کثرت بڑھتی رہی، اور راویوں کی کثرت کی وجہ سے جو بھی اسناد کے اندر سقم ہوتا ہے کمی ہوتی. ماشاءاللہ، اہلا و سہلا مرحبا. حضرت قبلہ تشریف لائے، خوش آمدید ماشاءاللہ تعالی. تو حضرت حکیم الامت علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ تب یہ حدیث ضعیف نہیں تھی جب امام صاحب کے پاس تھی. یہ تو بعد میں کئی راوی بیچ میں آتے گئے اور راویوں پہ جرا ہوئی اور بات کہاں سے کہاں پہنچی. اختتامی بات اور اختتام کے ساحل پہ پہنچنے کی بات.
اللہ اللہ اللہ. حضرت امام الائمہ سراج الامہ سیدنا نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج پر گئے، اور جب حج پر گئے تو بعد میں حلق کروانا تھا، حجام کے پاس گئے، فرما کتنے پیسے لویں گا؟ تو اس حجام نے نائی نے کہا انہیں کیا یہ مناسک حج دے بھی کتنے پیسے دے دینے، نہایت توجہ رہے گی. انہوں نے کہا مناسک حج دے بھی کوئی پیسے لیندہ ہے. ٹھیک ہے. اب وہ امام صاحب کا حلق کرنے لگ گیا، بال اتارنے لگ گیا. بیٹا یہ بہشتی دروازہ بند کرو، جو لانا ہے جلدی لاؤ. یہ اہل سنت کا مجمع ہے، آپ کیوں بھول جاتے ہیں؟ معمولی سی آہٹ بھی کہاں سے کہاں بھیج دیتی ہے. ویسے نقش بندیوں کا بھی ہے، اور اب وہ سکوت کہاں سے لائے؟ اچھا، اب عرض یہ کر رہا تھا آپ کی خدمت میں، امام صاحب کی وہ حلق کر رہا ہے، ہمارے جو لفظوں میں کہتے ہیں ٹینڈ کرنا، اور ساتھ ساتھ وہ حجام، اور میں سمجھانے کے لیے لفظ نائی بول رہا ہوں، اللہ کے یہاں عزت والا وہی ہے جو تقوی والا ہے. تو وہ امام اعظم سے کہتا ہے حاجتے آئے ہو تو چپ نہیں رہی دا ہوں، اللہ کا ذکر کری جائی دا ہے. بلے 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 بلے. اور جب حلق بن گیا، امام صاحب جانے لگے تو وہ بولا یہ جب حلق کروا لیں تو 2 رکعتیں پڑھنا مستحب ہے، پڑھ لے آجے. امام صاحب فرمایا ہو تو کردہ لوکاں دیا ٹنڈا ہے، مسئلے تو بڑے 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 دستا ہے، تو پڑھیا کتوں ہے؟ دیکھیے صحبتوں کا فیض کیا ہوتا ہے. انہوں نے کہا میں حضرت سیدنا عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بزم علم میں بیٹھتا ہوں، اور یہ جو حضرت سیدنا عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ امام صاحب کے اساتذہ میں سے بھی ہیں، اور انہوں نے کئی صحابہ کرام کا دور پایا. سیدنا عبداللہ ابن عباس، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم فرمایا کرتے تھے کہ جب عطا جو موجود ہے تو ہم سے سوال کیوں پوچھتے ہو؟ اور مکہ شریف میں سیدنا عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں کوئی اور فتویٰ نہیں دیتا تھا. ایسا عظیم تابعی، اتنا تگڑا عالم ہے. امام اعظم ابو حنیفہ ان کی مجلس سے علم میں آئے. اب تو جس کو دل چاہے پیر بناؤ، جس کو دل چاہے امام بناؤ. جانتے ہو اس دور میں حزم و احتیاط کا عالم کیا تھا؟ ہر کسی کو علمی حلقے میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. سیدنا عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہاں سے آئے ہو؟ امام ابو نعیم نے سہیلیہ میں لکھا ہے کہاں سے آئے ہو؟ امام صاحب نے فرمایا کوفہ سے. کہا یہ کوفے والوں نے بڑا دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، آپ جانتے ہی ہیں کوفہ کی اس وقت صورتحال کیا تھی. تو پھر فرمانے لگے کہ کیا نظریہ رکھتے ہو؟ یہ حضرت عطا امام ابو حنیفہ سے پوچھ رہے ہیں، اور کس لیے کہ جب تک یہ ایام حج میں موجود ہیں حضرت عطا کی علمی محفل میں بیٹھنے کی پرمیشن ملے گی، لیکن پہلے پورا ٹیسٹ لیا جائے گا. ساڑھے تو مولویاں امام صاحبان دے بھی ریٹ لگ دے. انہوں نے کہا یار 1000 کٹ سردہ پیا ہے، اسی کیڑا بیک جانا ہے، 1000 روپیہ بچے گا. اللہ ہو جی انتظامیہ مسجد تو بھی بچائے کہ جن کو اپنے مذہب عقیدے کی فکر نہیں ہے وہ سانپ بن کے پیسوں پر بیٹھے رہتے ہیں. کیا کریں گے؟ بینکوں میں کیا ڈالیں گے؟ اپنے آئمہ علماء کو. سیدنا امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خادمہ نے آگے کہا جی آٹا مک گیا ہے، آپ نے سر پکڑ لیا، فرمایا 100 مسئلہ دے ذہن چکڑ دیتا ہے. اور امام اہل سنت اس بارگاہ خیر الانام علیہ السلام میں عرض کرتے ہیں کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو. ٹھیک ہے جناب، فکر معاش سے انہیں آزاد کیجئے. مدرسین کا بالخصوص خیال کیجئے. مدرس باقی چسکے مسکے ویڈیو شیڈیو کے لیے نعت خانوں پہ بھی پورے کرتے رہا کریں، اس سے تو آپ کو روکیں گے تو آپ کون سا روکیں گے. تو میں تو آپ کو دوسری رائے دے سکتا ہوں کہ اپنے ان مظلوموں کا خیال کریں. مظلوموں کا. بڑے بڑے شیوخ الحدیث آج بھی دیکھیں ہیں اس ترقی یافتہ دور میں جو پیرانہ سالی کی کیفیت میں بھی ذوف میں بھی
ان کے پاس محض ٹوٹی ہوئی موٹر سائیکل ہوتی ہے. گاڑی ہونا کو فخر نہیں ہے, بات سہولت کی کر رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ گاڑی نہیں ہوگی تو اسٹیٹس نہیں ہوگا, بات تو سہولیات کی ہے. اور دوسری طرف کیا ہنگامہ برپا ہے وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے. تو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سیدنا عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کس نظریے کے ہو؟ تو امام اعظم نے جواب دیا قرآن کو مخلوق نہیں مانتا. پتہ چلا جس دور میں جس چیز کی تصدیق کی ضرورت ہو وہاں وہی چیز پوچھی جائے گی. استخارہ کر لیں سبحان اللہ کہنے کے بعد. آن لائن ہوتے ہیں آج کل, نکالو پوچھو کہ یہ اس نے بات جملہ کہا ہے سبحان اللہ کہہ سکتے کہ نہیں, تو آفت تو نہیں آئے گی, کوئی مناہی تو نہیں ہے, کوئی غلطی سمجھ آ رہی ہے. دور کے اعتبار سے اصطلاح کا پوچھا جائے گا. ہم ضدی نہیں ہے کہ ہمیں بریلوی ہی کہلانا ہے, پر جب غیر کے مقابلے میں علامت کی بات آتی ہے تو فکر رضا سے ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے. اور یہ بھی کبھی بیٹھ کر بات کریں گے کہ اعلیٰ حضرت بھی ہر وقت تلوار لے کے پھرنے والی ہستی کا نام نہیں, وہ تصوف کا بادشاہ, طریقت کا امام, غوث پاک کا نائب, حزم و احتیاط کا بادشاہ امام احمد رضا نور اللہ مرقدہ. خیر, ایک تو فرمایا میں قرآن کو مخلوق نہیں مانتا, اور اگلی بات بہت بڑی ہے, امام صاحب نے فرمایا دوسرا یہ ہے کہ میں اسلاف پہ تان نہیں کرتا. پتہ چلا کہ اسلاف پر تان اس دور میں شروع ہو چکا تھا اور آج تک بازار گرم ہے. آج 1500 سال کے بعد لوگوں نے کوئی لینز لگوا لی ہیں, فلاں صحابی نے دل سے کلمہ نہیں پڑھا, فلاں نے دل سے کلمہ نہیں پڑھا, فلاں نے دل سے نہیں کہا. تو کون ہے بھائی؟ آپ کیوں چپشا ہو گئے ہیں؟ پوچھو تو کون ہے ان کے ایمان کے بارے میں بات کرنے والا؟ اسلاف پر تان پرانا. پتہ چلا یہ پروپیگنڈا مہم ایسی. ہاں ایک فرق ضرور ہے کہ پہلے وقتوں میں اسلاف پہ تان ہوتا تھا تو ابو حنیفہ کھڑے ہو جاتے تھے, شیخ سرہند کھڑے ہو جاتے تھے, اعلیٰ حضرت کھڑے ہو جاتے تھے, اور لائل پور والوں اگر چپ شار ہو گئے تو آپ کی مرضی ہے, محدث اعظم کھڑے ہو جاتے تھے. میرے دادا مرشد محدث اعظم شیراں والا باغ میں گئے تو وہاں مولوی احمد علی لاہوری تقریر کر چکا تھا. علی اجویری کا مدار یہاں نہیں ہے جہاں لوگ سلامیاں دیتے, چادر چڑھاتے, پھول چڑھاتے ہیں. سیدی آقا نعمت محدث اعظم شیراں والا باغ تشریف لے گئے. لوگوں نے کہا یہ معاملہ ہے. حضور محدث اعظم سرکار نے دوران واز فرمایا یہ فقیر واضح کرتا ہے کہ مولوی احمد علی آؤ اس فقیر کے ساتھ در داتا چلو. یہ فقیر حضور گنج بخش فیض عالم کی چوکھٹ پہ سلام عرض کرے گا. اگر اس فقیر کے سوال پر حضور فیض عالم نے سلام کا جواب بھی دیا اور بتایا بھی کہ ہم یہاں ہیں تو مان لینا, اور اگر ایسا نہ ہو تو ہم تمہاری بات کو تسلیم کر لیں گے. اور یہ کہہ کر اے بھی تو ماٹھا تعلق ہوئے تو ہندیاں گلاں نہیں ہو سکتیاں. اور یہ گھرانہ نہ جانتا ہو محدث اعظم کو, یہ میرے بزرگ, میں تو آتا ہی اس لیے ہوں کہ ان آنکھوں کو دیکھوں جن آنکھوں نے محدث اعظم کو دیکھا ہے. اور محدث اعظم ایک سید صاحب سے ملے جنہوں نے اعلیٰ حضرت کو دیکھا تھا, تو کہا شاہ جی, محدث اعظم کہہ رہے ہیں, شاہ جی فقیر کی ساری نیکیاں لے لیں, اعلیٰ حضرت کی زیارت والی نیکی اس فقیر کو دیتے. کیا لوگ ہوئے ہیں, کیا کمال کے لوگ ہوئے ہیں. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا, حضور محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا انتشار نہ پھیلاؤ, اسلاف کے بارے میں لوگوں کی عقیدتوں کو خراب کرنے کی کوشش نہ کرو. فرما جاہل ہو گئے ہو, آج تم یہ کہتے ہو, اب یہ جملے پہ غور کرنا, کیا خواجہ خواجگاں سلطان الہند کو بھی نہیں پتا چلا کہ داتا صاحب کا مزار کہاں ہے؟ اور آپ کو بھی پتا چلا ہے کہ نہیں چلا کہ محدث اعظم کیا کہہ رہے تھے؟ چلا گاہ وہاں قدموں میں ہے اور مزار شاہی قلعے میں بتاتے ہو, تو کہا سلطان الہند کو بھی پتا نہ چلا؟ تم زیادہ آنکھ والے آگے. اسلاف پہ تان نہیں کرتے. ہاتھ جوڑ کے عرض ہے, آپ جس بھی کسی صحیح العقیدہ پیر کے ساتھ وابستہ ہیں, جامع شرائط کے ساتھ, اس سے پیار کیجئے. صوفیاء اولیاء کا فرمان یہی ہے کہ اپنے شیخ پر دوسرے کو ترجیح نہ دے.
لیکن آگے سطر کوئی نہیں ہے کہ دوجیاں دا رگڑا کٹ کے رکھے، یہ کوئی سبق نہیں ہے۔ محبت کی فضا کو قائم کریں۔ اب ہمارے ہاں مشربوں کی لڑائیاں یہ ہیں، جماعتوں کی لڑائیاں، کتنا تقسیم ہوں گے؟ کچھ بچ گیا ہے بانٹنے کے لیے اور کچھ باقی ہے لٹانے کے لیے، کچھ بھی نہیں ہے۔ باقی تو انشاءاللہ حضرت والا مرتبت حضرت امام اعظم کے تعارف میں بہت کچھ ارشاد فرمائیں گے۔ یہ چند باتیں تھی جو آپ کے گوش گزار کی، اور ریکویسٹ کرتا ہوں نوجوانوں سے کہ کوئی ڈر نہیں ہے۔ یہ میں دیکھتا ہوں وہ جہلم کی وبا کے بارے میں کئی کہتے ہیں جی روٹیاں بند ہو جائیں گی، سن تو کتنی بند ہوندیاں وکھیاں۔ جہنم کا سائز بہت بڑا ہے، 8-10 مرلے کا نہیں ہے، آپ نہیں سمجھ پائے۔ کسی نے حضور محدث اعظم سے کہا فلاں بندہ آپ کی بہت مخالفت کر رہا تھا، فرما پہلے بھی اس فقیر کے مخالف ہیں کہ نہیں؟ عرض کیا جی ہاں، فرما ایک بیچ میں اور ڈال لو۔ کوئی سمجھ آئی یہ بات کی؟ کوئی پرابلم نہیں، وہ جہلم کا جو شر ہے نو پرابلم۔ ہاں پرابلم آپ سے ہے کہ صرف یک طرفہ سن کر یہ کہنا کہ دھجیاں اڑ گئیں فلاں ہو گیا، نہ، وہی بخاری اٹھائیے اپنے علماء کے پاس آئیے، اور علماء کے پاس آنا چڑھی ہوئی گڈی چڑھائی رکھی سونے کول نہیں، علماء کے پاس آنا، وہ بتائیں گے آپ کو۔ اور اگر تسلی نہ ہو، شرط پھر عالم کی ہے، تسلی نہ ہو تو خدا نخواستہ پھر سوچئے گا، ہمارا عالم انشاءاللہ آپ کو تسلی کرائے گا۔ زیادہ ون سائیڈڈ نہ چلو، اسلاف کے طریقے سے ہٹ کے نہ چلو۔ بہت اختتامی سطر، بہت وقت آپ کا زائد لے چکا، معذرت خواہ ہوں۔ اسلاف پہ تان نہیں کرتا، قرآن کو مخلوق نہیں سمجھتا۔ اس وقت شرکاء کی سطریں ہوتی تھیں کہ پہلی لائن چ کنے بہنا ہے، دوجی چ کنے بہنا ہے، تیسری چ کنے بہنا ہے۔ امام اعظم کو تیسری چوتھی سطر میں بٹھایا گیا۔ دن گزرتے گئے اور امام اعظم اپنے علمی جوہر دکھاتے گئے، علمی کمالات دکھاتے گئے۔ ایک دن وہ آیا کہ حضرت عطا نے کہا ابو حنیفہ تو پیچھے بہن آڑے ہیں بیچوں نہیں ہے، ایسے اگلی صف چ بیٹھیا کر۔ حضرت عطا کا تعارف میں کروا چکا۔ ابن عباس، ابن عمر جیسی ہستیاں کہتی تھی کہ جتے فتویٰ دینا والا عطا ہوئے سانو سوال کیوں پوچھتے ہوندے ہو؟ اساتذہ میں سے ایک یہ ہے۔ اور جب اعلیٰ حضرت گئے تھے رحمہ اللہ، اعلیٰ حضرت کہتے میں نے فرض کر لیا ہے کہ فقہ حنفی کی ترویج و اشاعت کرنی ہے، فقہ حنفی کا دفاع کرنا ہے، اور کیا۔ وہ فتاوی رضویہ تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے، فتاوی رضویہ۔ تو جب اعلیٰ حضرت مکہ شریف گئے اور سوال ہوا نوٹ کے بارے میں کہ نوٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے، آیا یہ بھی مال ہے، آیا اس کی مخصوص مقدار پہ زکوٰۃ ہوگی، آیا اس کی چوری پر بھی ہاتھ کاٹے جائیں گے، آیا اس کی مخصوص مقدار پر بھی قربانی ہوگی کہ نہیں ہوگی، دینی واجب ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ تو علماء مکہ کہہ چکے تھے کہ علم علماء کی گردنوں میں محفوظ ہے، کوئی آ جائے گا جواب دے دے گا، سمجھ رہے ہیں؟ پھر اعلیٰ حضرت سے یہ سوال ہوا۔ جب اعلیٰ حضرت سے یہ سوال ہوا، آپ نے ایک روز میں ایک نشست میں اس کا جواب لکھا۔ جب جواب لکھا تو مکے کے فقیر نے پڑھ کے ران پر ہاتھ مار کے کہا آج اگر امام اعظم ابو حنیفہ ہوتے، آج اگر امام اعظم ابو حنیفہ ہوتے تو یہ پڑھ کے ان کا چہرہ خوشی سے چمک جاتا اور احمد رضا تیرا ماتھا چوم کر ہاتھ پکڑ کر تجھے پہلی صف میں بٹھاتے۔ یہ پہلی صف والی بات وہاں سے چلی ہے کہ حضرت عطا نے امام صاحب کو کہا ہوں تو پیچھے نہیں بیعت کرنا، آگے بیٹھنا ہے۔ میں واقعی سچی مچی ہوئے دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ حضرت قبلہ علامہ امام محمد بشیر الحق صدیقی صاحب ہوں یا آج ابرار، نیکوں کے ساتھ جڑنے کا حکم دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت والا مرتبت حاجی محمد ابرار صدیقی صاحب ہوں، اور یہ اپنی نصیب کی بات ہے کہ ہم حضرت والا مرتبت پروفیسر ڈاکٹر محمد اسحاق قریشی صاحب کے پہلو میں بیٹھ کر یہاں گفتگو نہ کر سکے۔ ویسے تو دوسری نشست ہے، مبارکباد کے آپ مستحق ہیں کہ یہاں علمی، ادبی اور فکری نشستیں ہوتی ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ جاری رہے، اور جتنے علماء ائمہ یہاں تشریف فرمائے، میں آپ کا خادم اور طالب علم ہونے کی حیثیت سے عرض کرتا ہوں، شعبان کے مہینے کو مسجد مسجد میں بامانہ امام اعظم کے تعارف میں چھوٹے چھوٹے پروگرام ہی کیوں نہ ہوں، ہونے ضرور چاہیے۔
تاکہ مسجد کے باہر جو حنفی لکھا ہے وہ اندر والے بھی جانے کہ یہ حنفی ہوتا کیا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔